صوبائی وزیر اطلاعات بلدیات ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ مذہبی امور جنگلات و جنگلی حیات سید ناصر حسین شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ مایوس کن تھا۔ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ صوبوں کے ساتھ جو زیادتی یا جس طرح سے خاص طور پر صوبہ سندھ کے ساتھ وہ اس کو رواں رکھا گیا، وہ جو ان کی ٹریڈیشن تھی اور اسکیمیں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے کم حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر وہ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے۔ ویسے بھی یہ جو رواں مالی سال جو ابھی کچھ ہی دن جس میں باقی ہیں، اس میں بھی جو ہمیں ہمارا حصہ تھا اس سے 234 بلین جو ہیں 234 ارب کم دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا اثر ہماری ڈیولپمنٹ پر، دیگر جو ہماری ایشوز ہیں ان پر آیا۔ اس موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ حکومت اپنے ایف بی آر کے ٹیکس کو جمع نہیں کر سکے اور ٹیکس ٹارگٹ کو 3 بار تبدیل کیا۔ یہ پہلی نااہل حکومت ہے جس نے اپنا ٹیکس ٹارگٹ کم کیا ہے۔ پچھلی بار 835 تھے، اس کو کم کر کے 760 انہوں نے کیا ہے، جو 760 اب دینے جا رہے ہیں۔ یہ ریوائز کرتے رہتے ہیں، اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملا کتنا ہے۔ تو 234 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اور نیچرلی اس کی وجہ سے ہماری اوور آل جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، تنخواہیں، پینشنز وغیرہ ہیں، وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کو جن کے بلبوتے پہ ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، جن سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بھی جس کا افتتاح کر چکے ہیں وزیر اعظم۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یونیورسٹی کا افتتاح بھی کر لیا، لیکن ابھی تک اس یونیورسٹی کا سوائے کاغذی سنگ بنیاد کے کچھ نہیں ہے۔ کہیں آپ کو زمین نظر نہیں آتی جہاں پر وہ یونیورسٹی بنے گی۔ کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، وہ 162 ارب روپے میرے خیال میں صرف کاغذ میں نظر آتے ہیں، پریکٹیکلی تو کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر ابھی کرونا کے حوالے سے گورنر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جے پی ایم سی میں اور ایس آئی یو ٹی میں ہم 2 کووڈ لیبارٹری اسٹیبلش کریں گے، وہ لیبارٹریز بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ان مشکل حالات میں کوئی ریلیف ایجنڈا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ 3 اسپتالوں کے حوالے سے وفاق نے فیصلہ کیا کہ یہ سندھ حکومت کے پاس رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت نے خود 2 جولائی 2019 کو صوبہ سندھ کے 3 ہسپتالوں کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں ہسپتال صوبائی حکومت کے پاس رہیں گے۔ کون سے 3 ہسپتال؟ این آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی ایچ۔ ان تینوں ہسپتالوں کے لیے عدالتی فیصلے کے باوجود وفاقی حکومت ان ہسپتالوں کو چلانے کا کبھی ذمہ نہیں لیا۔ آپ کی کابینہ نے آپ کی سربراہی میں 2 جولائی کو یہ فیصلہ کیا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ تینوں ہسپتال صوبائی سندھ کی حکومت احسن انداز سے چلا رہی ہے، اچھے انداز سے چلا رہی ہے، لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسپتال صوبائی حکومت کے پاس رہیں گے۔ اب 1 سال بعد آپ پھر یو ٹرن لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کب تک آپ اس طرح کے یو ٹرن لیتے رہیں گے، وہ یو ٹرن جو کہ عوام کو کنفیوژن دیتے ہیں، عوام کو نقصان ہوتا ہے۔ اس موقع پر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بجٹ سیشن ہائبرڈ سیشن ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ کہ بجٹ سیشن جو ہوگا وہ ہائیبرڈ اس پہ ہوگا، تاکہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو سیشن تھا اس میں بھی ہمارے بہت سے اراکین اسمبلی اور اسمبلی کا اسٹاف جو ہے وہ بعد میں پازیٹیو ان کے ریزلٹس آئے ہیں۔ تو اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسی لیے اس دفعہ کا جو بجٹ سیشن ہوگا وہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہائیبرڈ اس پہ ہو۔ ہماری یہ لمیٹیشن ہے، ہم وفاقی حکومت کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو لاک ڈاؤن کے حوالے سے مختلف ہے۔ جیسے ناصر شاہ صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اگر شروع میں انہوں نے 14 روز کے 2 افیکٹو لاک ڈاؤن لگا لیے ہوتے تو شاید آج قوم یہ چیز نہ دیکھ رہی ہوتی، یہ برا وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے، 1 لاکھ سے اوپر ہمارے کیسز نہیں ہوئے ہوتے، اتنی اموات نہیں ہوئی ہوتی۔ جن لوگوں نے معیشت کا نام لے کے، مزدوروں کا نام لے کے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی، ان سے یہ سوال پوچھے نا کہ آپ نے تو تمام چیزیں کھول دی تھیں، تو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کیوں نہیں میٹ کر پایا؟ تب وہ جواب دیتے کہ نہیں، بزنس تھا نہیں۔
تو اس کا مطلب آپ نے غلط اسٹریٹجی بنائی کہ لوگوں کی صحت کے اوپر آپ نے بزنس کو ترجیح دی. انہوں نے کہا کہ خرم شیر زمان مذاق سمجھتے تھے. وزیر اعلیٰ نے پہلے دن سے اقدامات کیے. اگر آغاز میں ایئرپورٹ پر اقدامات کیے جاتے تو یہ وائرس اتنا نہ پھیلتا. اللہ میرا بھائی ہے, میرے لیے بہت قابل احترام ہے خرم شیر زماں, اللہ اس کو زندگی دے, صحت دے. وہ پازیٹیو آئے ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیا کہتے تھے انہی چیزوں کے لیے جو ہم اقدامات کرتے تھے. اللہ پورے عالم اسلام کو اس سے بچائے, پوری انسانیت کو بچائے اس وبا سے, اور اس سے ڈرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اس وائرس سے, اس موذی وبا سے سب کو پناہ ملے. اس وقت بجائے اس کے ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ کون کیا چارج کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, زیادہ فوکس ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے کہ کون کس طریقے سے عوام کی خدمت کر رہا ہے. اگر کوئی ادارہ زیادہ ریٹس چارج کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھ سکتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال ہماری جو ترجیح ہے اس مشکل وقت میں وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے, چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں یا غیر سرکاری سطح پر ہوں, جہاں پر پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جا سکے. ایک بار ہم اس کرائسس سے نکل آئیں, اس چیز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے.